بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس لیکچر میں ہم میثاق مدینہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ میثاق مدینہ، اس کا پہلا تحریری دستور ہونا، اس کی شرائط، ضرورت و اہمیت اور اثرات کے حوالے سے بات ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے، اولاً تو آپ نے مسلمانوں کا جو داخلی استحکام تھا اس پر توجہ مرکوز فرمائی اور مواخات مدینہ کی شکل میں مہاجرین صحابہ کے لیے رہنے کا، ان کی روزی کا، معیشت کا انتظام کیا۔ پھر آپ نے اپنی توجہ وہاں پہ رہنے والی جو دیگر اقوام تھیں، جن کے اندر کچھ عیسائی بھی تھے، یہودیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، اور وہ طبقات اہل مدینہ کے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں ایک قومی دھارے میں لانے کے لیے، ان کے درمیان ایک وحدت پیدا کرنے کے لیے اور مدینہ کو ایک وفاقی اکائی کے طور پر ڈیولپ کرنے کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ قلم بند کروایا۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میثاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پختہ وعدہ اور معاہدہ ہوتا ہے۔ میثاق مدینہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مدینہ کے اطراف میں یہودی قبائل آباد تھے۔ یہود چونکہ اہل کتاب میں سے تھے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور مسلمانوں کے وجود سے وہ قلبی طور پہ خار رکھتے تھے، اور مستقبل کے لیے اس بات کے خدشات موجود تھے کہ اگر ان سب اکائیوں کو آزاد رہنے دیا گیا اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ باہم کشاکش کا شکار ہو جائیں اور خطرات پیدا ہو جائیں۔ اسی طرح کفار مکہ بھی وہاں مکہ میں چین سے نہیں بیٹھے تھے، بلکہ مسلمانوں کو مدینہ میں پنپتا دیکھ کر، پھلتا پھولتا دیکھ کر وہ سخت تکلیف کا شکار تھے اور ہر ممکن کوششیں کر رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو مدینہ کے اندر بھی غیر مستحکم کریں اور ان کے لیے مدینہ بھی محفوظ نہ رہے۔ اس بات کا خدشہ موجود تھا کہیں کفار مکہ اور مدینہ کے یہود آپس میں اتحاد کر کے مسلمانوں کے لیے ایک تھریٹ اور خطرے کی شکل اختیار نہ کر لیں، اور جو ایک نئی اسلامی ریاست جس کی بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں وہ اپنی بقا کے اعتبار سے کسی خطرے سے دوچار نہ ہو جائے۔ تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک میثاق کی ضرورت تھی جس سے مدینہ میں رہنے والے تمام اقوام ایک وفاقی اکائی کی شکل اختیار کر جائیں اور باہر کے دشمنوں کے مقابلے میں ایک قوم کی حیثیت اختیار کریں۔ میثاق مدینہ مدینہ کی اعتبار سے بھی ایک پہلا تحریری دستور تھا اپنے علاقائی حیثیت سے، اور اسی طرح اس وقت کی جو معلوم تاریخ تھی اس میں بھی یہ پہلا تحریری دستور تھا جو اقوام کے مابین، مختلف اقوام کے مابین ان کے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے تحریر کیا گیا تھا، اور یہی وہ دستور ہے جو ریاست مدینہ کی بنیاد بنا۔ اس میثاق کے اندر جو بنیادی فریق تھے وہ مسلمان اور مسلمانوں کے علاوہ مدینہ کے رہنے والے یہود اور دیگر مشرکین۔ یہود کے 3 بڑے قبیلے وہاں پر آباد تھے، ایک بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ سارے اس معاہدے کے اندر شامل تھے۔ میثاق مدینہ کے اندر جو اہم شرائط طے پائیں ان میں سے چند ضروری شرائط کا یہاں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، یعنی یہ ریاست مدینہ کے اندر مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں انہیں مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ مدینہ سے باہر کی کوئی طاقت بھی
اگر اس معاہدے کے جو فریق ہیں ان کے خلاف جنگ کرتی ہے تو اس معاہدے کے تمام فریق آپس میں متحد ہو کر مخالف کے ساتھ جنگ کریں گے اور آپس میں تعاون کریں گے۔ اس سلسلے میں یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ میثاق مدینہ میں یہ بات بھی طے پائی کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ اور اس معاہدے کی شرائط میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ اس معاہدے کے فریقوں کے درمیان کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا حتمی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ اس میثاق مدینہ کے نتیجے میں اوس و خزرج کے جو قبائل تھے وہاں پہلے رہنے والے اور جن کے درمیان لڑائی کی ایک لمبی تاریخ تھی، اس کا خاتمہ ہوا۔ یہود وہاں پر جو معاشی طور پر بالادست تھے اور جن کے طرف سے مختلف طرح کی شرارتوں کے خطرات تھے، ان کو ایک اعتبار سے کنٹرول کیا گیا، ریاست مدینہ کو بقا کی ضمانت ملی، اور جو کفار تھے مدینہ کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے، اس حوالے سے بھی مسلمانوں کو ایک اطمینان ہوا کہ یہاں کے رہنے والی قوموں کے اندر ایک اتفاق اور اتحاد کی شکل پیدا ہو گئی اور باہر سے آنے والوں کے خلاف مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔